السلام علیکم خواتین و حضرات، دانشور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، 1945 میں ایک عام جاپانی کی زندگی بے حد مشکل ہو گئی تھی۔ انڈے، دودھ، چائے، کافی کافی دنوں سے غائب ہو گئے تھے۔ سبزیاں سونے کے بھاؤ بکتی تھیں اور پیٹرول عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہو گیا تھا۔ سڑکوں پر نجی گاڑیاں نہ ہونے کے برابر تھیں، صرف فوجی ٹرک نظر آتے تھے یا پھر پیدل یا سائیکل سوار شہری۔ 6 اگست 1945 کو صبح سویرے جاپانی ریڈاروں نے دیکھا کہ چند امریکی جہاز جنوب کی طرف سے اڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سائرن بجنا شروع ہو گئے، ریڈیو کی نشریات بند کر دی گئیں۔ اس وقت پیٹرول کی اس قدر قلت تھی کہ ان جہازوں کو روکنے کے لیے جاپانی جہاز نہیں اڑ سکے۔ 8 بجے ریڈیو پروگرام دوبارہ شروع کر دیے گئے۔ 8:09 پر امریکی فضائیہ کے کرنل پال ٹبٹس نے B-29 طیارے کے انٹرکام سے اپنے ہوابازوں کو مخاطب کیا کہ اپنے گوگلز ماتھے پر رکھ لیں، جیسے ہی الٹی گنتی شروع ہو فوراً انہیں پہن لیں اور اس وقت تک پہنے رکھیں جب تک آپ کو نیچے زبردست روشنی نہ دکھائی دے۔ خواتین و حضرات، ہوائی جہاز کے پیٹ میں 11.5 فٹ لمبا 4 ٹن وزنی نیلے اور سفید رنگ کا بم تھا جس کا نام لٹل بوائے تھا۔ نیو میکسیکو کی ٹاپ سیکرٹ لیبارٹری میں بننے والے اس چھوٹے لڑکے یعنی لٹل بوائے کا وجود اس قدر خفیہ رکھا گیا تھا کہ امریکی نائب صدر تک کو اس کا علم نہیں تھا۔ 8:15 بجے یہ لٹل بوائے جہاز کے پیٹ سے چھوڑ دیا گیا۔ تو دوستو، 6 اگست سن 1945 کو دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپانی شہر ہیروشیما پر ایٹم بم گرا دیا گیا۔ اس دھماکے کے بعد 13 مربع کلومیٹر تک کے علاقے میں تباہی پھیل گئی۔ ایک جھٹکے میں ہزاروں زندگیاں برباد ہو گئیں۔ اسے زمین تک پہنچتے پہنچتے صرف 43 سیکنڈز لگے۔ جلد ہی ہواباز میجر چارلز سوین نے شہر کے مرکز سے آگ کا ایک عظیم گولہ اوپر اٹھتے دیکھا۔ ہیروشیما شہر کے وسط میں جو کچھ تھا وہ لمحے بھر میں بھسم ہو گیا۔ بم گرنے کے مقام سے 15 کلومیٹر کے دائرے میں ہر شیشہ پگھل گیا۔ درجہ حرارت 1,00,000 درجے تک جا پہنچا۔ پورا شہر آگ کے طوفان کے تھپیڑے کھانے لگا۔ شہر کے 2.5 لاکھ لوگوں میں سے 80,000 ایک لمحے کے اندر جل کر بھسم ہو گئے۔ جہاز کے پچھلے حصے میں بیٹھے باب کون نے اپنے کوڈک کیمرے سے نیچے کے منظر کی تصویر لے لی، جس میں جامنی بادلوں کے اندر سے روشنی کا 3000 فٹ بلند مشروم کی شکل کا مرغولا اوپر اٹھ رہا ہے۔ خواتین و حضرات، فوکوئیچی نامی ہیروشیما کے باسی اس منظر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اچانک میں نے ایک عظیم آگ کا گولا دیکھا جو سورج سے کم از کم 5 گنا بڑا اور 10 گنا زیادہ روشن تھا۔ یہ سیدھا میری طرف آ رہا تھا۔ دوستو، شریک ہوا باز رابرٹ لوئس نے اپنی لاگ بک میں لکھا کہ میرے خدا، یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ 37 سالہ مقامی صحافی ناکامورا اس وقت ہیروشیما سے باہر تھے، لیکن دھماکے کے اثر سے وہ گر پڑے اور ان کا چہرہ شیشہ لگنے سے زخمی ہو گیا۔ تاہم انہوں نے اپنی موٹر سائیکل اٹھائی اور شہر کی جانب روانہ ہوئے۔ وہ ہیروشیما کی تباہی دیکھنے والے پہلے صحافی تھے۔ انہوں نے اپنے اخبار کو بریکنگ نیوز بھیجی۔ 8:15 بجے دشمن کے 2 جہازوں نے ہیروشیما پر کوئی خصوصی بم گرا دیا ہے۔ ہیروشیما مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ جب اخبار کے بیورو چیف کو یہ خبر ملی تو اس نے یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ فوج اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی کہ شہر تباہ ہو گیا اور اتنی تعداد میں لوگ مر گئے ہیں۔ اس نے ناکامورا سے کہا کہ وہ ہلاکتوں کی تعداد کو کم کر دے۔ ناکامورا نے جواب دیا کہ فوج بے وقوف ہے۔ ناظرین، ہیروشیما پر ایٹم بم کے حملے کے نقصانات کا ابھی اندازہ لگایا ہی جا رہا تھا کہ 3 دن بعد 9 اگست کو ایک اور جاپانی شہر ناگاساکی پر اسی قسم کا ایک اور بم گرا دیا گیا اور اس بم کا نام فیٹ مین یعنی موٹا آدمی تھا۔ ناگاساکی پر گرائے جانے والے ایٹم بم کے نتیجے میں کم از کم 74,000 افراد ہلاک ہوئے۔ اس سے پہلے گزشتہ 3 روز میں ہیروشیما پر دنیا کے پہلے ایٹمی حملے میں کم از کم 1,40,000 افراد مارے گئے تھے۔ دھماکے کی شدت اس قدر تھی کہ گھروں کے شیشے اڑ کر 8 کلومیٹر دور تک جا گرے۔ ایک شہری تانیگوچی اس دن کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اچانک قوس قزح کی طرح کی روشنی نمودار ہوئی۔ ایک طاقتور جھکڑ نے میرے قدم اکھیڑ کر مجھے دور جا پھینکا۔ کہتے ہیں کہ جب مجھے ہوش آیا تو میرے بائیں بازو کی جلد کندھے سے لے کر انگلیوں کی پوروں تک کسی چیتڑے کی طرح لٹک رہی تھی۔ میرے کپڑے جل کر غائب ہو گئے تھے اور میری جلد جل گئی تھی۔ سیاہ لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ گری ہوئی عمارتوں کے اندر سے لوگ مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ لوگوں کا گوشت بدن سے گر رہا تھا اور ان کے اندر کے اعضاء باہر آ گئے تھے۔ یہ جہنم کا منظر تھا۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ناگاساکی کی بدقسمتی یہ ہے کہ حملے کے دن جہاز دراصل ایک اور شہر کوکورا پر بم گرانے جا رہا تھا، یعنی یہ شہر ناگاساکی اصل نشانہ نہیں تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر پھر ناگاساکی کو نشانہ کیوں بنایا گیا؟ تو دوستو، 8 اگست 1945 کی رات گزر چکی تھی۔ امریکہ کے بم گرانے والے B-29 سپر فورٹریس طیارے پر بم لدا ہوا تھا۔
बड़े से तरबूज के साइज वाले इस बम का वजन 4050 किलोग्राम था। इस दूसरे बम के निशाने पर यानी फैट मैन के निशाने पर जापान का सनती शहर कोकोरा था। यहाँ जापान की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा असलहा बनाने की फैक्ट्रियां थीं। सुबह 9:50 पर नीचे कोकोरा शहर नजर आने लगा। उस वक्त B-29 तैयारा 31,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था, लेकिन शहर के ऊपर बादल थे। तैयारा फजा में घूमकर बादलों के हटने का इंतजार करता रहा। तैयारा फिर से लौटकर कोकोरा पर आया, लेकिन जब बम गिराने का वक्त आया तो शहर पर धुएं का कब्जा था और नीचे तोपें आग उगल रही थीं। B-29 का ईंधन तेजी से कम हो रहा था और अब तैयारे में सिर्फ इतना ईंधन ही बचा था कि वो वापस लौट सके। तैयारा ज्यादा देर तक फजा में इंतजार नहीं कर सकता था। इस मुहिम के ग्रुप कप्तान लियोनार्ड चेशर ने बाद में बताया कि हमने सुबह 9 बजे परवाज शुरू की तो कोकोरा निशाने पर था। जब हम वहां पहुंचे तो बादल थे, तभी हमें उस इलाके को छोड़ने की हिदायत की गई और हम दूसरे टारगेट की तरफ बढ़े जो कि नागासाकी था। कुछ ही देर में एक भारी भरकम बम तेजी से जमीन की जानिब बढ़ रहा था। 52 सेकंड्स के बाद ये बम फट गया। घड़ी में वक्त 11:02 था। बम गिरने के साथ ही एक बहुत बड़ा गोला उठा जिसका साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और पूरे शहर को निगल गया। इसलिए कहा जा सकता है कि नागासाकी का अच्छा मौसम उसकी तबाही की वजह बना। नाजरीन, नागासाकी के साहिल पर खड़ी तमाम कश्तियों में भी आग लग गई। कोई ये जान भी ना सका कि उनके शहर के साथ क्या हुआ। एहसास होने से पहले सब कुछ खत्म हो चुका था। शहर के बाहर चंद जंगी कैदी कानों में काम कर रहे थे। उनमें से एक ने बताया कि पूरे शहर से इंसानों का नामो निशान मिट चुका था। हमें मालूम हो चुका था कि कुछ बहुत ही गैर मामूली हुआ है। हर तरफ लाशें ही लाशें थीं। लोगों के चेहरे, हाथ पैर गल रहे थे। एटम बम के बारे में हमने कभी नहीं सुना था। नागासाकी पहाड़ों में घिरा था, इसीलिए तबाही 6.7 किलोमीटर के अंदर अंदर फैली। बाद में अंदाजा लगाया गया कि हिरोशिमा में 1,40,000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि नागासाकी में मरने वालों की तादाद 74,000 थी। दोस्तों, अमेरिका एटम बम के इस्तेमाल को दूसरी जंग अजीम के खात्मे की तौजीह के तौर पर पेश करता है। अमेरिका कहता है कि दुनिया भर में होने वाली फौजी और शहरी हलाकतों को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। ताहम नाक़दीन कहते हैं कि जापान पहले ही हथियार फेंकने के लिए तैयार था और अमेरिका की जानिब से एटम बम महज अपनी फौजी बर्तरी के इजहार के लिए गिराए गए थे और लाखों इंसानी जानें ज़ाया कर दी गई। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर कीजिए। ख़वातीन और हज़रात, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो भी दानिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बाकायदगी से मिलती रहें।